نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم سنت اور اس کے آداب کی حفاظت کرنے کا حکم کے بارے میں پڑھ رہے تھے، یعنی یہ کتاب کا نام ہے، اور اس میں آج اس سلسلے کی الثالث یعنی تیسری حدیث پڑھیں گے، اور اوور آل اس کتاب کی یہ 158 حدیث نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا تعارف جیسے آپ کو پہلے بھی میں نے ریاض الصالحین کا دیا ہوا ہے، امام نووی کی یہ تالیف ہے، عظیم الشان تالیف ہے، اور اس میں انہوں نے تالیف کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس میں جمع کی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے صحیحین سے حدیث لی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات آپ دیکھیں گے، اور باب بنائے گئے ہیں، جیسے ابھی جو میں نے باب پڑھا ہے اس کا عربی میں باب ہے باب الامری بالمحافظتی علی سنتی و آدابہا، کہ سنت اور اس کے آداب کی حفاظت کرنے کا حکم، ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ پہلے قرآن کی آیات سے استفادہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ احادیث لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم علم حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، تو جیسے ہم سورہ البقرہ میں یہودیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ثم قست قلوبہم، کہ پھر ان کے قلوبکم میں کہ قلوبہم آتا ہے، آپ بلکہ تصحیح بھی کر دیں کہ پھر ان کے دل سخت ہو گئے تھے، حالانکہ وہ علم حاصل کر رہے تھے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ علم کا حاصل کرتے رہنا بھی دلوں کو سختی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کیونکہ تکبر آ رہا ہوتا ہے نا، تو علم عمل کے بغیر کامیابی نہیں دے گا، ٹھیک ہے، یہ بات پلے باندھ لینی ہے۔ اور اس میں بھی ہم یہ دیکھیں، اب اس چیپٹر میں بھی یہی ہے کہ سنت اور اس کے آداب کی حفاظت کرنے کا حکم، کہ جب کوئی حکم ملے تو اس کو صرف علم کی درجے تک نہیں رکھنا، اس کو عمل میں ڈھالنا ہے، اپنے آپ کو اس کے مطابق انشاءاللہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو کتنی ہی تکالیف آئیں۔ یہی قربانی ہے جو ہم سے مطلوب ہے کہ جب علم آ جائے تو اس کے مطابق انشاءاللہ ہم عمل کریں۔ اور جیسے ابھی بتایا کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، تو دلوں کی سختی کا علاج بھی یہی ہے کہ صالحین کی محافل سے جڑا جائے، ایسے لوگوں سے جڑا جائے جو کہ اس راہ پر آگے ہیں، جو علم اور عمل دونوں پر چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ غریبوں، مسکینوں اور ایسے لوگوں سے ملا جائے جن کو دیکھتے ہی رحم آتا ہے نا دل میں، اور ان کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے کی حدیث اب شروع کرتے ہیں۔ الثالث، تیسری حدیث ہے، عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل ومن یا ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ اپنا میوٹ کر دیں پلیز۔ اچھا، اس کا ترجمہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان افراد کے جو انکار کر دیں۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حیران ہو کے کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑی اہم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو منکرین احادیث ہے نا، وہ نعوذ باللہ وہی کام کر رہے ہیں جو کہ یہود و نصارہ نے کیا تھا۔ انہوں نے وہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں کہ چونکہ اب یہ کتابیں جو بدلی جا چکی ہیں، یہ عمل کے قابل نہیں رہی، تو احادیث کو بھی وہ قرآن کے ساتھ سے اسی طرح ہٹا دیتے ہیں کہ یہ بعد میں لکھی گئی ہیں، یا یہ کہ یہ ان کی آتھینٹسٹی نہیں چیک ہو رہی ہے، یا جو بھی ایسی باتیں کر کے وہ عمل سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو عمل کے بغیر تو جنت ہی نہ پائی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بہت بھی علم حاصل کر لیں، بڑے بڑے علماء بھی بن جائیں، لیکن عمل ہی آپ کا گواہی نہیں دیتا آپ کے ایمان کی، تو پھر کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جنت میں بھیجے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا جتنا بھی علم آپ حاصل کریں اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ اچھا میں پھر پہلے عمل کر لوں اور علم کو چھوڑ دوں، نہیں، علم آپ سیکھتے جائیں تو انشاءاللہ کیا ہوتا ہے کہ استقامت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو امت سے یہاں پر مراد دراصل امت اجابت ہے، یعنی وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اس امت اجابت میں سے بھی جنت میں وہی جائیں گے جو آپ کے سچے پیروکار ہوں گے، نافرمان جنت میں جانے سے محروم رہیں گے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت دعوی ایمان اور تمناؤں سے نہیں ملے گی،
بلکہ اس کا راستہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی حقیقی محبت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ احادیث کے ذخیرے کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ ذخیرہ ہے جو ہم تک صرف علم سے نہیں پہنچا، صرف کتابوں کے ذریعے سے نہیں پہنچا، یہ مسلسل تواتر کے ساتھ، عمل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، پھر اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، اور اس کے بعد سلف صالحین نے۔ یہ چیز آپ کو یہود و نصارہ میں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی مین کتابوں کو بدل ڈالا اور پھر ان میں وہ عمل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ان جیسے وہ اعمال میں پڑھنے سے بچنا ہے کہ کتابیں تو ہم سیکھ کے رکھ دیں اور پڑھیں، لیکن اس کو عمل میں شامل نہ کریں۔ اور اسی لیے جیسے ابھی میں نے پہلے بتایا نا کہ اگر کبھی ایسا دل تنگ پڑے یا دل سخت ہو تو پھر ان لوگوں سے جڑیں جو کہ عمل میں آگے ہیں، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد صالحین کی ایک بڑی ہر دور میں جماعت موجود رہی ہے، بس ڈھونڈنے والے ہونا چاہیے ہمیں۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر الرابع، یعنی چوتھی ہے، 159 اوورآل اس کا نمبر ہے، اور وہی اوپر باب کا نام بھی آ رہا ہے اس صفحے پر، باب الامر بالمحافظۃ علی السنۃ و آدابها۔ اور یہ بار بار عربی کے الفاظ آپ سنیں گے نا تو آپ کو قرآن کے ترجمے بھی یعنی عربی سیکھنے میں مدد دیں گے آپ کو۔ ان ابی مسلمین وکیلا ابی یاسین سلمۃ ابن عمری ابن اقوا رضی اللہ عنہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشمالہ فقال کل بیمینک قال لا استطیع قال لا استطعت ما منعہ الا الکبر فما رفعها الی فیہ رواہ مسلم۔ ترجمہ ہے، ابو مسلم اور بعض کے نزدیک ابو ایاس سلمہ بن عمر بن اقوا رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اپنے دانے ہاتھ سے کھاؤ۔ بچوں کو آپ حدیث سکھاتے ہیں نا تو یاد ہے اس میں ہم ان کو پڑھاتے ہیں کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہ پوری حدیث میں سے یہ لفظ ہیں جو وہاں پر آتے ہیں۔ اس نے کہا، یعنی اس شخص نے، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی طاقت نہ ہی رکھے، یعنی آپ ناراض ہوئے اس بات پر۔ اس کے داہنے ہاتھ کے ساتھ کھانے سے صرف کبر نے روکا تھا، یعنی تکبر کے مارے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، چنانچہ اس کے بعد اس نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں اٹھایا، یعنی اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ مسلم کی روایت ہے۔ تو اس بات سے بچنا چاہیے کہ اللہ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے اور شیطان ہمیں اس میں ڈال دے کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی، میرے سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض اوقات اتنی ڈٹائی اور وہ یعنی ہمارے اندر ضد آ جاتی ہے، بچوں کے اندر ایسی ہوتی ہے نا ضد، وہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں مان رہے ہوتے، تو ایسا کبھی کبھار ہمارے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو پہلی تربیت تو ہم نے اپنی خود کرنی ہے نا کہ جو ہی اللہ کا کوئی حکم آئے ساتھ ہی اللہ ہی سے دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے لگتا نہیں کہ مجھ سے یہ ہوگا، لیکن آپ ہی کرانے والے ہیں، اور جو کام آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی بار بار اللہ سے جڑیں، اللہ ہی سے مدد مانگیں۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر جو بتایا گیا کل بیمینی کا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے بغیر عذر کے، یعنی اگر عذر نہیں ہے، یعنی عذر کا مطلب ہوتا ہے کوئی آپ کو مجبوری پیش آ گئی ہے جس کی وجہ سے شریعت آپ کو رخصت دے رہی ہے، اس کے بغیر بائیں ہاتھ سے کھانا پینا سخت ناپسندیدہ ہے۔ بلکہ کھانے پینے کے علاوہ ہر اچھے کام کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ ہی سے فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حکم کو محض تکبر اور سرکشی سے نظر انداز کرنا نہایت خطرناک ہے، اس سے انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ سنت پر عمل نہیں کریں گے اور تکبر کے مارے نہیں کر رہے ہیں تو ایمان ہی جائے گا انسان کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھکرانے کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ اور اس حدیث سے اور کیا فائدہ ہے کہ اس میں انبیاء کے ورثاء علماء کے لیے درس ہے کہ وہ لوگوں کو حسن اخلاق کی تعلیم دینے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ کیے بغیر اپنی ذمہ داری ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور جس طرح سے انبیاء نے اپنی امت کو تعلیم دی اسی طرح علماء یہ کام کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ میں بھی آج آپ کسی محفل میں جائیں اور وہاں پر اس بات کو قول سمجھا جاتا ہے کہ سیدھے ہاتھ میں بھی کچھ پکڑا ہوتا ہے، الٹے ہاتھ میں بھی کچھ پکڑا ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں سے کھا رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ اگر وہاں پر امپریس ہو جاتے ہیں، مرعوب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو اتنی بڑی محفل ہے، میں کوئی بات کروں گی تو یہ تو ان کی شان کے خلاف ہوگا، تو یہ نہیں ہے۔ جب آپ علماء ہیں، آپ انبیاء کے وارث ہیں، تو آپ انبیاء کی پیروی میں اسی طرح سے سنت کا یعنی امر بالمعروف بھی کریں گے اور ممکن حد تک اس کو نافذ کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ یعنی اگر اپنے گھر کی بات ہے، اپنی رعایا کی بات ہے،
یعنی اپنے بچے ہیں جیسے، تو ان پر نافذ بھی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ٹھکرانے کی سزا بہت بڑی بتائی جا رہی ہے نا، کہ ایمان ہی جا رہا ہے ہاتھ سے، تو ایمان سے بڑھ کر ہمارے پاس کیا چیز ہے۔ راوی حدیث ابو مسلم سلمہ بن عمر بن اقوا ہیں، اور ان کی کنیت ابو مسلم یا ابو ایاس ہے، اپنے دادا کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے سلمہ بن اقوا سے مشہور ہیں۔ مقام حدیبیہ پر بیعت رضوان میں شامل تھے، بہت بہادر، تیر انداز، بھلائی اور نیکی کے خوگر اور فاضل آدمی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزووں میں شریک رہے۔ مجھے جو ان کی بات یاد ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ دوڑنے میں گھوڑے سے بھی تیز تھے، اور پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ چڑھائے گئے تھے یا کیا تھا، اور یہ ان چوروں کے پیچھے بھاگے اور گھوڑے سے بھی زیادہ تیز تھے، اور ان کو یعنی انہوں نے ہرا کے ہی چھوڑا۔ مدینہ میں 74 ہجری کو فوت ہوئے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں 77 احادیث سے ان سے مروی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دراصل یہ مجھے جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا کہ یہ دوڑنے میں گھوڑے سے بھی زیادہ تیز تھے، اور اس خوبی کی وجہ سے انہوں نے اس دن مسلمانوں کو نقصان سے بچا لیا۔ تو بعض اوقات ہمارے اندر بھی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، اس کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو بروئے کار لا سکیں اور دین کی خدمت کر سکیں۔ پھر اس کے بعد حدیث نمبر 160 ہے، الخامس ہو یعنی اس باب کی 5ویں حدیث ہے، ان ابی عبداللہ النعمانی النعمانی ابن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں بیان ہوئی ہے۔ ترجمہ ہے، ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم اپنی صفیں ضرور سیدھی اور درست کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان مخالفت پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جو نماز کی شرائط میں شامل ہے، کہ صفوں کو درست کرنا اور ان کو سیدھا کر لینا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفوں کو درست کرتے تو ایسے جیسے تیروں کو سیدھا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا سینہ باہر ہوتا تو اس کو اندر کی طرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے بھائیوں پر سبقت کرنے کی بھی کوشش نہ کرو، اور ایسے کھڑے ہو جو جیسے کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے کہ جس میں سے کوئی آگے پیچھے نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی اس میں سے، اور اسی طرح یعنی اوپر سے نیچے تک مل جاؤ، اور کوئی جگہ شیطان کے لیے نہ چھوڑو، کیونکہ جو خلا ہوتے ہیں جماعت کے درمیان وہاں پر شیطان گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اور ظاہر ہے جہاں پر شیطان گھسے گا پھر وہاں پر نماز کے خشوع اور خضوع کو متاثر کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات جب آپ کہیں باجماعت نماز کے لیے جائیں تو اس کو سیکھیں، اور اب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مساجد میں اس کی پابندی نہیں کی جاتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ بعض اوقات میں حیران ہوتی تھی کہ حرم میں بھی لوگ نہیں کر رہے ہوتے تھے، لیکن جو کرنے والے ہیں وہ کر رہے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہیں حرم میں بھی یہ جگہیں خالی کیوں ہو رہی ہیں، تو ساتھ ہی اس کے بعد کرنے والی تھیں تو وہ پچھلی کتنی ہی صفیں چھوڑ کے آگے سب خلا پوری کرتی چلی جا رہی تھی، سبحان اللہ۔ تو یہ کام ہم نے کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ صف بنی ہوئی ہے اور بیچ میں کہیں کہیں خلا چھوٹے ہوئے ہیں، تو وہاں پر شیطان گھس رہا ہے، تو پھر اس جماعت کا کیا حال ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے درمیان مخالفت پیدا فرما دے گا اگر صفوں کو درست نہیں کرو گے، اور یہ صرف مردوں پہ نہیں، جب ہم جائیں گی عورتیں تو ہم بھی صفوں کو جوڑیں گی، الا یہ کہ بعض اوقات خواتین کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھاری جسم کی ہوتی ہیں تو وہ تھوڑا ہٹ کے کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو رکوع اور سجود کے لیے ذرا زیادہ جگہ چاہیے ہوتی ہے، تو ایسی خاتون کا لحاظ کرتے ہوئے آپ تھوڑا اس سے ہٹ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر آپ کے کندھے پاس ہونے چاہیے، اور مردوں کے تو ملے بھی ہونے چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سنت سے ہم کو محروم نہ کرے اور ہم اس کو اپنائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ بچے بھی آج کل آپ یہ دیکھیں کہ ہٹتے ہیں، دور دور ہوتے ہیں فزیکلی، جب ان کو حالانکہ جوڑنے کو کہا جاتا ہے صف تو وہ دور ہٹتے ہیں۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ وفی روایت مسلم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کانما یسوی بها القداح حتی اذا رأى انا قد اقلنا عنه ثم خرج یوما فقام حتی کاد ان یکبر فرأى رجلا بادیا صدره فقال عباد اللہ لتصون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم۔ اور یہ جو روایت ہے اب یہ مسلم سے لی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں اس طرح سیدھی فرماتے تھے گویا ان کے ساتھ آپ تیروں کو سیدھا فرما رہے ہیں۔
یہاں تک کہ جب آپ محسوس فرماتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھ گئے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کا آغاز فرماتے، ٹھیک ہے، یعنی پھر آپ کو تسلی ہو جاتی کہ اب یہ خود ہی صفیں جوڑ لیں گے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جماعت میں اگر ایک عورت بھی کوشش شروع کرتی ہے نا تو سبحان اللہ میں دیکھتی تھی کہ باقی بھی شروع ہو جاتی تھیں، اور میں حیران ہوتی تھی کہ آگے والی صفوں کو بھی پھر وہ پیچھے والی بھرنے کی کوشش کر رہی ہوتی تھیں، ٹھیک ہے. پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور مصلی پر کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو تم اپنی صفیں ضرور سیدھی کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا یا تمہارے چہروں کو بدل دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. تو یہاں پر انہوں نے فوائد اور مسائل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کے حقیقی معنی مراد ہوں تو مطلب ہوگا کہ اللہ تمہارے چہروں کو گدی کی طرف پھیر کر انہیں بدل اور بگاڑ دے گا، اور مجازی معنی کی صورت میں مطلب ہوگا کہ باہم اختلاف اور اناد پیدا ہو جائے گا. اناد یعنی دل پھٹ جانا، آپس میں دشمنی ہو جانا. بہرحال اس سے صفوں کی درستی کی اہمیت واضح ہے، جس سے آج کل مسلمان بالکل غافل ہیں، اور فقہی جمود کی وجہ سے عام مسجدوں میں سنت کے مطابق صف بندی کا قطعاً کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَشْكَى یعنی مشتقہ یعنی اللہ ہی کی طرف شکوہ کیا جاتا ہے، اللہ ہی کے حضور ہم یعنی یہ التجا کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ چیز ختم ہو. اقامت کے بعد بوقت ضرورت گفتگو کی جا سکتی ہے، یعنی یہاں سے یہ مسئلہ بھی سامنے آ رہا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جب دیکھا تو اس کو حکم دے دیا کہ اپنی یعنی صف کو سیدھا کر لے. لیکن ویسے دنیاوی مشاغل کی باتیں نہیں الاؤ کی جا رہی، ٹھیک ہے، یاد رکھیں نماز کو صحیح کرنے کے لیے جو چیزیں نماز میں شامل ہیں نا وہ بات آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. صفوں کو درست کروانا امام کی ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ بعض اوقات کچھ امام تو منہ موڑ کے صفوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سیدھا کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ الحمدللہ کے شروع میں ضرور کہہ دیتے ہیں کہ جیسے سد الخلل، خلل کو پورا کر لو، یا یہ کہ اپنی صفوں کو درست کر لو، اس طرح کی بات وہ شروع میں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے حدیث نمبر 161 السادس عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال احترق بیت بالمدینۃ علی اہلہ من اللیل فلما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشأنہم قال ان ہذہ النار عدو لکم فاذا نمتم فاطفئوها عنکم متفق علیہ. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رات کو مدینے میں ایک گھر والوں سمیت جل گیا، ٹھیک ہے، آگ رات کو انہوں نے جلتی چھوڑ دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور اس میں ہوا یہ تھا کہ آپ کو پتہ نا پرانے زمانے میں جو تیل جلایا جاتا تھا اور اس میں ایک چھوٹی سی وہ ہوتی تھی روئی کی نا بنا کے رکھی جاتی تھی، تو وہ رات کو لوگ جلا کے سو جاتے تھے. تو یہ بھی آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں نا رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر آپ اپنے خزانوں کے منہ بند کریں، اپنے دروازوں کے منہ بند کریں تو وہ پھر شیطان ان کو کھول نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح رات کو بسم اللہ پڑھ کے چراغ کو بجھا دیں اور بتیاں بجھا دیں آج کے زمانے میں جیسے، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ چوہیا کو ورگلاتا ہے اور وہ دیا سلائی میں سے وہ جو ہوتی ہے نا روئی کی وہ لے اڑتی ہے اور اس کو یعنی اس سے گھر میں آگ لگ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے مدینہ میں وہ گھر جل گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے اسے بجھا دیا کرو اور یہ تمہاری دشمن ہے، یعنی فائدے کی چیز ہے لیکن اس سے ہمیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. تو یہ حکم تیل بتی سے جلنے والے چراغوں اور موم بتی وغیرہ کے لیے ہے جن سے آگ لگنے کا اندیشہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی چراغ ہوتے تھے. آج کل بجلی کے بلوں میں یہ خطرہ نہیں ہے، تاہم ان کو بھی بند کر کے سونا بہتر ہے. یعنی بلا وجہ دیکھیں کہ ریسورسز کا ضیاع تو اللہ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ رات کے وقت جو سونے سے آپ کے جسم کی مرمت ہونی ہوتی ہے وہ ہو نہیں پاتی جب تک کہ مکمل اندھیرا ہو، ٹھیک ہے. اندھیرے میں ہی سونے میں آپ کو برکت ہے کیونکہ اس سے آپ کے مردہ سیل کی جو ہے جلد تعمیر ہو جاتی ہے. اتنا ہی الحمدللہ پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.